مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مقام صحابہ اس قدر بلند کیوں؟ تو جواب ذہن میں رکھیں کہ مقام صحابہ اس قدر بلند اس لیے ہیں کہ انہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی اور وہ بلا واسطہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔ بعد میں آنے والے جس قدر نیکیاں کریں لیکن یاد رکھیں وہ درجہ اور مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحبت نبوی سے محروم ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اسی طرح اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ بعد میں آنے والوں تم محنت کے ذریعے عالم تو بن سکتے ہو، محنت کے ذریعے مفتی بن سکتے ہو، محنت کے ذریعے متقی بن سکتے ہو، محنت کر کے قاضی بن سکتے ہو، محنت کر کے فقیہ بن سکتے ہو، محنت کر کے مجتہد بن سکتے ہو، محنت کر کے ولی اللہ تو بن سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں ایک صحابی کے گرد راہ کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے۔ محنت کے ذریعے ایک صحابی کے گرد راہ جو ہے نا اس کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ آنکھیں آپ کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے جمال محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کان کلمات نبوی سے مستفید ہوئے ہو؟ وہ ہونٹ کہاں سے لاؤ گے جن ہونٹوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا ہو؟ وہ ایڑیاں کہاں سے لاؤ گے جن ایڑیوں پر محمد مصطفیٰ نے لعاب لگایا ہو؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے کہ جو آنکھیں لعاب محمد مصطفیٰ سے صحتیاب ہوئی ہو؟ اسی طرح وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے تھے؟ اسی طرح وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے، وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ اسی طرح وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندہ ہوئے ہو؟ اسی طرح وہ نمازیں کہاں سے لاؤ گے جو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی گئی ہو؟ اسی طرح وہ محفلیں، وہ مجلسیں آپ کہاں سے لاؤ گے کہ جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے؟ یاد رکھیں تم ایمان کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے آسمان کی بلندیوں کو تو چھو سکتے ہو لیکن صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کا مقام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ہے، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ مطلب حدیث کا کیا ہوا کہ صحابی اور تابعی دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جنت واجب کی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد
اللہ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تمام بندوں کے دلوں میں دل محمد مصطفیٰ کو بہتر پایا، لہٰذا اسے چن لیا اور رسالت کا مقام اور رسالت کے اعزاز سے اسے نوازا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی بندوں کے دلوں پر، تو بندوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے جو دل تھے انہیں بہتر پایا، تو اللہ نے انہی صحابہ کو اپنے محمد مصطفیٰ کے وزراء کے طور پر چن لیا، جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ؟ جب یہ سوال ہوا عبداللہ بن مبارک حیران ہو گئے کہ سوال کرنے والے نے کیسے سوال کیا، کہاں عمر بن عبدالعزیز، کہاں امیر معاویہ؟ بالکل مانتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز کا عدل انصاف اپنی جگہ، لیکن امیر معاویہ کا مقام اپنی جگہ۔ انہوں نے سوال کرنے والے کو سمجھایا کہ دیکھیں جی، امیر معاویہ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شریک ہوئے ہیں، اور اسی جہاد کے دوران جب وہ گھوڑا دوڑاتے رہیں، اس گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے جو دھول مٹی وغیرہ گھوڑوں کے سموں میں چلی جاتی، عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، صحابہ معمولی لوگ نہیں، صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پریشانیاں اللہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ جب جب بھی صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ نے قرآن کا مقام نازل فرمایا۔ جس جس موقع پر صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ نے قرآن کا مقام نازل فرمایا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے اپنے محمد مصطفیٰ کے فوج کی حیثیت سے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے نبوت کے لیے انبیاء کرام کو چنا، اسی طرح اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا۔ ابو بکر کو چنا ہے، عمر کو اللہ نے چنا ہے، عثمان غنی کو اللہ نے چنا ہے، علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ نے چنا ہے۔ یہ 1,24,000 و کم و بیش صحابہ کرام، یا اس سے کچھ اوپر یا نیچے، ان تمام صحابہ کرام کو چننے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ان چیزوں میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز جو بیکار ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہمارا چناؤ اس طور پر ہوتا ہے کہ ہم اچھا، جو بہتر ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہوگا کہ اللہ نے جو صحابہ کرام چنے، ایسے چنے؟ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام، اور انشاءاللہ یہ مسلسل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ اور ایک ایک صحابی کا کوشش ہوگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ہر ایک کی یعنی جو شان ہیں، جو مناقب ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام معمولی لوگ نہیں، اور یقیناً صحابہ کرام میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے، اور یقیناً یہ دین اسلام کا جو پورا سانچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹاؤ گے تو یہ پوری کی پوری عمارت دم نیچے گر جائے گی۔
کہ پوری کی پوری عمارت. اور یاد رکھیں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن میں مختلف مقامات پر فرمایا. کہیں پر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ ہدایت پر ہیں. کبھی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہیں. کہیں فرمایا الراشدون، کہیں فرمایا الفائزون، اور اسی طرح کہیں پر فرمایا حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ مجھ سے راضی. اللہ صحابہ سے بوجہ ایمان اور اخلاص راضی، اور صحابہ اللہ سے بوجہ اجر و ثواب کے راضی. جب اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم بیچ میں انگلیاں ماریں؟ اردو والے کہتے ہیں نا کہ میاں بی بی راضی تو کیا کرے قاضی. جب آپس میں راضی ہیں تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں وہ بیان کریں، صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں وہ بیان کریں، اور جو ان کے درمیان آپس میں اجتہادی جو غلطیاں یا لغزشیں وغیرہ ہوئی ہیں تو اسے ہم پیچھے ہٹا دیں. لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو صحابہ کرام کے بیان، لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کا جو مناقب ہے وہ بیان کرنے ہیں، جو فضائل ہیں وہ بیان کرنے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. جس طرح صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، اسی طرح یہ بھی دین اسلام کے جانثار بن جائے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.